بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يخر من وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت حرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث ہم نے پڑھی ہے عبداللہ ابن عتبہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا يخر من وجهه من يوم ولد الى يوم يموت حرما في مرضات اللہ، کہ اگر آدمی پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک اللہ کی مرضی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں لگا رہے لحقرہ یوم القیامہ، تو اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر سمجھے گا. وہ کیا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر انسان اپنی پیدائش سے لے کر
اگرچہ وہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ عمر پا جائے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا حرامن، بڑھاپے میں مرے، یعنی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک، یعنی پوری زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے. لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنے نیکیوں کو دیکھے گا تو اپنے ان نیکیوں کو حقیر سمجھے گا. وہ یہ چاہے گا کہ کاش میں نے اور عبادت کر لی ہوتی، کاش میں نے اور اللہ کے لیے نیکیاں کر لی ہوتی، کاش میں اور نیک اعمال کر لیتا. حالانکہ دیکھیے اس حدیث کے اندر اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں انسان لگا رہا ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر رہا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اتنی ساری نیکیاں اس کے سامنے ہوں گی، پھر بھی اپنی ان نیکیوں کو بندہ حقیر سمجھے گا. کیونکہ وہاں نیکیوں کا معاملہ ہوگا، نیکیوں کے حساب سے درجات بلند ہوں گے، نیکیوں کے حساب سے جنت میں مقام ملے گا، اور نیکیوں کے ہی حساب سے ہم فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے. ورنہ جس کی نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا تو ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جن کی نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا، ہلکا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. تو انسان اپنی پوری عبادت کو، پوری نیکیوں کو، پورے نیک اعمال کو کل قیامت کے دن حقیر سمجھے گا. وہ افسوس کرے گا کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ صرف نیکیاں کر لینا ہی کمال نہیں ہے. نیکیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ صدقات و زکوٰۃ و خیرات نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے تو حج بھی کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں. لیکن وہیں پر ان کے نیکیوں کے ضائع ہونے کے اسباب بھی کچھ ایسے ہیں جن کو انسان اپنا لیتا ہے تو یہ ساری نیکیاں اس کی ضائع و برباد ہو جاتی ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہی ہے جو اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لیتا ہے، جو اپنے نیک اعمال کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے. اور کل قیامت کے دن جو اپنی نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہی کامیاب ہوگا. ورنہ آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ انسان نیکیاں تو کرتا ہے، ابھی نماز پڑھ کے یہاں مسجد سے نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہی چند منٹوں میں، چند لمحوں اور پل میں اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. تو نیکیوں کی حفاظت، نیکیوں کو بچا لینا، یہ سب سے اہم اور سب سے محبوب عمل ہے. نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں؟ چند تمہیدات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد انشاءاللہ اصل موضوع پر میں روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے، نیکیوں کی حفاظت سے پہلے کوئی نیک کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ ایسی وجوہات، کچھ ایسے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہماری کی گئی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار نہیں ہوتی، ہمارا عمل نہیں شمار ہوتا. کب؟ جب انسان جلد بازی میں نہایت عدم توجہی اور بے دلچسپی کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے نیکی کرے، تو غفلت کے ساتھ کیے گئے عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے. آپ کو صحیح بخاری کا وہ واقعہ معلوم ہوگا، انس راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ بیٹھے تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور جلدی نماز پڑھی. اس کے بعد نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو سلام کیا، السلام علیکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، کہا ارجع فصل فإنک لم تصلی، جا کے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. ایک صحابی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے جا کر سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب دینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. ایک سے دو بار، تین بار یہ عمل پیش آیا. صحابی آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر جا کے سلام کر رہے ہیں، پھر نبی کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں.
پڑھی ہی نہیں تم نے نماز. ذرا سوچئے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، تشہد بھی کر رہے ہیں، اور وہ مسجد جس میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی ہے، صحابی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. بھائی کیوں؟ نماز کے ارکان تو ادا کر رہے ہیں، رکوع سجدے قیام تشہد سب کچھ کر رہے ہیں، مسجد نبوی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی ہیں، نبی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، جاؤ پھر سے پڑھ کے آؤ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ان کی نماز کے اندر سکون نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا، جلد بازی تھی ان کی نماز میں، بے توجہی تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا بظاہر. تو نماز کے اندر اگر ٹھہراؤ نہ ہو، سکون نہ ہو، اطمینان سے وہ نماز نہ پڑھی گئی ہو، خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا نہ کی گئی ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں، ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں. کیونکہ یہ صیغہ آپ اگر دیکھیں فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ماضی منفی کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ عمل سرے سے انجام پایا ہی نہیں، حالانکہ صحابی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ وہ عمل ہوا ہی نہیں ہے. تو اگر جلد بازی میں ہم اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے، خاص طور پر نماز اس طرح ہم اگر ادا کرتے ہیں، تو ہم نماز پڑھتے رہیں، جتنی مرضی پڑھ لیں نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ نماز ہوتی ہی نہیں. اسی بنیاد پر ابو ہریرہ سے دوسری حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ فما تقبل له صلاۃ. ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہے، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے فما تقبل له صلاۃ، لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی جاتی. کیوں بھائی 60 سال؟ یہاں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ آپ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امتوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. مطلب اس کا یہ ہوا کہ انسان اپنی پوری زندگی نماز پڑھتا رہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی. کیوں؟ آپ نے آگے اس کی تشریح کر دی، اس کی وضاحت کی لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. ممکن ہے وہ آدمی رکوع تو صحیح کر رہا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ کر رہا ہو، سجدہ مکمل کر رہا ہو لیکن رکوع صحیح نہ کر رہا ہو. ذرا سوچئے، رکوع میں اگر کمی ہوئی، سجدے میں اگر کمی ہوئی، قیام میں اگر کمی ہوئی، یا اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کے کسی رکن اور شرط میں اگر کمی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل ہم نے انجام ہی نہیں دیا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ 60 سال تک آدمی نماز پڑھتا رہے، پوری زندگی اللہ کے لیے عبادت کرتا رہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ رکن صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے، نماز کے شروط کو نہیں ادا کر رہا ہے، نماز کے ارکان کو صحیح طور پر نہیں بجا لا رہا ہے. اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ پوری زندگی کی نیکی اس کی قبول نہیں کی جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات یاد رکھیں، جس کی نماز رد کر دی گئی تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر نماز کسی کی رد کر دی گئی، نماز کسی کی مردود قرار دے دی گئی تو سارے اعمال اس کے مردود ہو جائیں گے، اور اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال بھی اس کے صحیح ہوں گے، دیگر نیکیاں بھی قبول کی جائیں گی اگر نماز قبول کی گئی. تو نماز یہ بہت اہم عبادت ہے، اس پر ہماری پوری نیکیوں کا انحصار ہے. نماز صحیح ہوئی، نماز قبول ہوئی تو دیگر نیکیاں قبول ہوں گی، اور اگر نماز مقبول نہیں ہوئی تو دیگر نیکیاں بھی مردود ٹھہریں گی. تو کوئی بھی کام ہم کریں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے رہیں جس طرح بہت سارے لوگ اتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں کہ پیشانی زمین پر رکھتے نہیں، سجدے سے پھر سر اٹھا لیتے ہیں. کون سی تسبیح وہ اپنے سجدے میں کرتے ہیں، کون سی تسبیح پکارتے ہیں، کون سا ذکر کرتے ہیں کہ پیشانی زمین پر پڑتی نہیں کہ سجدے سے پیشانی اٹھ جاتی ہے. اللہ کی قسم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس حالت میں انسان کی موت آ گئی تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا ایسے ہی وہ نماز پڑھ رہا ہے،
جلدی جلدی نماز، رکوع سجدے جلدی جلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی موت اس حالت میں آ گئی تو وہ فطرت اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. حالانکہ عبادت آدمی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ممکن ہے اس کی موت فطرت اسلام پر نہ ہو. یہ پہلی چیز. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ان اعمال کو ہم اپنی عملی زندگی میں برت رہے ہیں تو اس عمل کی بنیاد پر، اس گناہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہماری نیکیاں قبول نہیں کرتا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاة 40 یوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شراب یہ نشے کی جو چیز ہے یہ ہر برائیوں کی جڑ ہے، ہر برائی کی ماں ہے. فمن شربها، لہذا کسی نے اگر ایک مرتبہ بھی شراب پی لی، ایک مرتبہ بھی شراب پی، لم تقبل له صلاته 40 یوما، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. ایک مرتبہ اگر کسی نے شراب پی لی تو 40 دن تک اس کی کوئی بھی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. اب ذرا سوچئے اگر وہ انسان پیتا رہے، روزانہ کوئی شراب کا عادی ہو، شراب پیتا رہے، تو اس کی تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتلایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما. اسی طریقے سے جو شخص کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اور آج کل کے جو عاملین ہیں، ان عاملوں کے پاس جا کر ان سے اپنے مستقبل کا کوئی سوال کرتا ہے اور جو مشورہ دیتا ہے اس پر عمل کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. جو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر کوئی کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے ان سے مشورہ لیتے ہیں، اپنی قسمت آزماتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر اس کی تصدیق کر دے، اس کو سچ مان لے جو کاہن اور نجومی کہتا ہے، تو آپ نے کہا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا. یعنی گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے پر ایمان نہیں لایا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رہنمائی کی 3 اعمال کی طرف. آپ نے کہا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد العابق حتى يرجع. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ہمارے کان ہمارے سر سے اوپر بھی وہ عمل نہیں اٹھائے جاتے. 3 لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جن کی نماز اس کے کان کے اوپر سے، یعنی اس کے سر کے اوپر سے اٹھائی نہیں جاتی، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو پیش ہی نہیں کیا جاتا. مطلب یہ کہ وہ قبول نہیں ہوتا. کون سے 3 لوگ ہیں؟ آپ نے کہا العبد العابق حتى يرجع، نافرمان غلام یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس چلا جائے. دوسری چیز وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اسے ناراض ہو. اللہ اکبر، کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا عظیم اور سنگین جرم ہے کہ جن کی بیوی ایسے ہی رات گزار رہی ہو کہ ان کے شوہر ان سے ناراض ہو، ان سے ناخوش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کیا جاتا. خواتین کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جو اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں، اپنے شوہروں کو ناراض کرتی ہیں، اللہ کی قسم آپ کی نیکیاں، آپ کی نمازیں، آپ کے صدقات و خیرات قبول نہیں کیے جاتے، آپ کے سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتے. امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، کہ ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. ایسے لوگوں کے بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، اپنے شوہر کو خوش کر دے. وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور ایسے لوگوں کا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں، فتنے کا باعث بھی بن رہا ہو، پھر بھی مصلی نہ چھوڑ رہا ہو. اس کی امامت کی وجہ سے
معاشرے میں، مسجد والوں میں، جماعت میں فتنہ برپا ہو رہا ہو، پھر بھی وہ مصلی نہ چھوڑ رہا ہو، تو ایسی صورت میں میرے نبی نے کہا کہ اس کا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا، قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والا، کسی کی ہم نے کبھی مدد کر دی، ضرورت پر ہم کسی کے کام آ گئے، لیکن کہیں ایسا وقت آ گیا کہ ہم نے وہ احسان جتلا دیا، وہ احسان اس کو یاد دلایا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تمہاری فلاں وقت مدد کی تھی، آج تم ہم کو بھول گئے ہو، ہم ہی مصیبت میں تمہارے سہارا بنے تھے، ہم ہی نہیں یاد آ رہے ہیں تم کو۔ یہ احسان اس طرح سے اگر کوئی جتلا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال اللہ رب العالمین نہ تو فرض قبول کرتا نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ کوئی فرض عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا قبول ہوتا ہے، نہ کوئی نفلی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی کیا ہے؟ المنان، احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والادی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان اور تکلیف دے کر برباد اور باطل مت کرو۔ تو احسان جتلانے سے بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، فرض عمل بھی نفل عمل بھی سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسد، دشمنی، بغض و عداوت، کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ اور کپٹ اور رنجش رکھنا، اس کی بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور سارے لوگوں کے عمل اللہ قبول کر لیتا ہے سوائے ایسے لوگوں کے جن مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں دشمنی ہو۔ 2 مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا فرشتوں سے کہ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو مہلت دو، ان لوگوں کو دیکھو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں تب تک کہ کوئی عمل ان کا بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، جب تک کہ آپس میں دوستی کر نہیں لیتے، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، تب تک ان کے اعمال بارگاہ میں پیش نہیں کرنا۔ انظروا هذین حتی یصطلحا۔ اسی طریقے سے قطع رحمی، اگر ہم قطع رحمی کرتے ہیں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارا عمل قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ساری انسانیت کے عمل کو جمعہ کی رات کو پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی رات کو ساری انسانیت کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، رشتے کو جوڑتا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے لوگوں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن اعمال کی بنیاد پر ہمارے کیے گئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے بلکہ مردود ٹھہرتے ہیں۔ لہذا ان اعمال سے اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے، ان اعمال سے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے کیے گئے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شرف قبولیت سے نوازے جائیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اگر یہ ساری صورتیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور کاہنوں نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، ریاکاری نہیں کرتے، حسد نہیں رکھتے، پھر بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اللہ کا سب سے عظیم اور سب سے محبوب گھر بنا رہے تھے، حالانکہ نبی بھی ہیں، اللہ کے سب سے قریبی بھی ہیں، اور اللہ کا گھر اللہ کے حکم پر بنا رہے ہیں،
پھر بھی جب بنا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ عبداللہ وہاب ابن ورد رحمہ اللہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے اور کہتے تھے یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يقبل منک، اے اللہ کے دوست، اے رحمان کے خلیل، آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کا سب سے محبوب گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اور آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ آپ کے اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سوچیے، انبیاء کی یہ حالت ہے کہ نیک عمل کر کے اس بھروسے پر نہیں بیٹھے رہتے کہ ہم نے نیک عمل تو کر لیا، نمازیں تو پڑھ لی، تلاوت تو کر لی، روزے تو رکھ لیے، اس بھروسے پر نہیں بیٹھنا۔ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر میں لگ جانا، اس بات کی فکر کرنا کہ یہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کی ذات ہے، اپنے عمل کے تعلق سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن وقلوبهم وجلة، ان کے دل ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، تھر تھراتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آخر یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، یہ لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت الصدیق، لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جائے۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، یہ نیک لوگوں کا وطیرہ اور شعار ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ عمل کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دیگر نیکیاں کرتے ہیں، وہم یخافون الا یقبل منہم، لیکن ڈرتے اس بات سے ہے کہ کہیں یہ اعمال اللہ رب العالمین ہمارا رد نہ کر دے۔ تو نیک عمل کر کے خاموش بیٹھ جانا نہیں، اپنے نیکیوں پر بھروسہ کرنا نہیں، اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، اپنی نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرنا، اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لینا، اپنے نیک اعمال کو محفوظ کر لینا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے عبدالعزیز بن ابی رواد اسلاف کرام کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ادرکتہم یجتہدون فی العمل الصالح، میں نے نیک لوگوں کا زمانہ پایا، صحابہ و تابعین کو دیکھا، وہ اتنی کثرت سے نیک عمل کرتے تھے، اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ نیکیاں کر لیتے تھے، جب وہ نیک عمل انجام دے دیتے تھے تو ڈرتے تھے فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ أَيُقْبَلُ مِنْهُمْ أَمْ لَا، تو اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کا عمل یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ نیک لوگوں کو دیکھیے، نیک لوگوں کا شعار کیا ہے؟ عمل کرنے کے بعد قبولیت کی فکر کرنا۔ اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کو پانے کے لیے رمضان سے 6 مہینہ پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہم کو نصیب کیا، اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مہینہ نصیب کرنے کے بعد مسجدوں کو ہمارے لیے آباد کرنے کی توفیق دی۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہوئے بھی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جن کی شدید خواہش ہے کہ وہ قیام اللیل مسجد میں جماعت کے ساتھ کریں لیکن نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہم مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، دیگر نیکیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اس احسان پر۔ اللہ کا احسان، اللہ
کے اس احسان پر ہم کو تو مزید اور نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے۔ تو کہتے ہیں سلف صالحین 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کو نصیب ہو جائے، اور جب رمضان میں عبادت کر لیتے تھے تو اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے ابھی تک نیکیاں کی ہیں، ابھی تک جو نیک اعمال تیرے لیے کیے ہیں، اللہ تو ان کو قبول کر لے، اللہ تو ان کو قبول کر لے۔ یہ ہمارا سیوا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہے، ہم تو اتنی اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اتنے نیک اعمال بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے نمازیں پڑھ لی تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ 5 وقتہ کے ہم نمازی ہیں۔ نہیں، اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے رہنا۔ یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ صحابہ اور تابعین کا طریقہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے نیک صحابی ہیں، اتنے بڑے متبع سنت کہ حضرت عائشہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس روئے زمین پر ان سے بڑھ کر سنت پر عمل کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر جو اتنے نیک صحابی، جن کے نیک ہونے کی بشارت نبی نے بھی دی ہے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن جب وہ آیت پڑھتے تھے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کل قیامت کے دن اللہ ان کے لیے ایسی چیزیں ظاہر کرے گا جن کو ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت پڑھتے زار و قطار روتے، اتنا روتے اور کہتے یا لیت ان اللہ تقبل منی مثقال ذرہ، اے کاش اللہ رب العالمین ذرے برابر بھی میری کوئی نیکی قبول کر لیتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ لو ان اللہ تقبل لی مثقال ذرہ، اگر اللہ میری ذرہ برابر بھی کوئی نیکی قبول کر لے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ثم تلا، پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے اسی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ فضالہ ابن عبید رحم اللہ کہا کرتے تھے لو انی اعلم ان اللہ تقبل منی مثقال حبۃ من خردل احب الی من الدنیا وما فیہا، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے، مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی قبول کر لی ہے تو دنیا وما فیہا کی ساری چیزوں سے میرے لیے وہ چیز بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ابھی ہم نے قول پیش کیا، ایک اور قول ان کے تعلق سے آتا ہے، کہتے ہیں لو ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ او صدقۃ درہم واحد، اگر اللہ مجھ سے میرا ایک سجدہ قبول کر لے یا ایک درہم کا صدقہ میرا قبول کر لے، احب الی من الموت، تو موت سے محبوب چیز ہے وہ میرے لیے، موت سے بڑھ کر میرے لیے چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے لیے ایک درہم کا صدقہ یا ایک سجدہ اللہ میرا قبول کر لے۔ یہ سلف کا حال تھا، یہ سلف کا حال تھا جو رات و دن اللہ کی عبادت کرنے میں لگے رہتے تھے، جو ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا وقت لگاتے تھے، لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کاش رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی قبول ہو جاتی، کاش اللہ میرا ایک سجدہ قبول کر لیتا، کاش میرا ایک درہم کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا تو میرے لیے موت سے بڑھ کر ہے، میرے لیے زندگی و ما فیہا کی ساری چیزوں سے محبوب ہے اگر میری نیکی اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ یہ ہمارے سلف کا وتیرہ تھا، یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا یہ عمل قبول نہ ہو۔ یونس بن عبید بڑے عابد و زاہد آدمی تھے، کہتے ہیں واللہ ما اراہ یتقبل منی شیء، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ میری نیکی قبول نہیں کرے گا۔ وقد خشیت ان اکون من اہل النار، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری نیکیوں کو قبول نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ یہ ہمارے سلف کا حال تھا۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی كلهم يخاف على نفسه النفاق، میں نے 30 سے زائد صحابیوں کو پایا، 30 سے زائد صحابیوں کو میں نے پایا اور وہ سارے صحابہ اپنے نفس پر ڈرتے تھے، اپنے آپ پر ڈرتے تھے کہ کہیں وہ منافقوں میں سے تو نہیں ہے۔
یہ صحابہ کا حال تھا. عمر فاروق بھی اس لسٹ میں شامل ہے. وہ بھی ڈرتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں, کہیں میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول تو نہیں کیا جا رہا, مردود تو نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ حضرت عمر کا حال ہے, جن کے تعلق سے میرے نبی فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ ذات ہے عمر کی, وہ شخصیت ہے کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. یہ عمر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں منافقوں میں سے نہ ہوں. وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپکے چپکے آہستہ آہستہ بلا کر تنہائی میں پوچھتے تھے کیا نبی نے جو تم کو لسٹ بتلائی ہے منافقوں کی اس لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے, مجھے ذرا بتلاؤ اس لسٹ میں تو بھی نہیں شامل ہوں. حذیفہ کو دیکھتے تھے, جس جنازے میں حذیفہ شریک ہوتے تھے اس جنازے میں عمر بن الخطاب شریک ہوتے تھے, اور جس جنازے میں حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری منافقین کے بارے میں علم تھا. اللہ کے رسول نے ان کو بتلایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے. یہ صحابہ کا حال تھا, یہ صحابہ کا حال تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہیں وہ منافق تو نہیں ہے. حالانکہ سب سے افضل, سب سے برتر, سب سے افضل انبیاء کے بعد اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ صحابہ کی ہیں. یہ صحابہ کا حال تھا کہ وہ اپنے آپ پر ڈرتے تھے کہ وہ منافق ہیں. وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہیں اللہ کا عمل ان کی بارگاہ میں مردود نہ ٹھہر جائے. بعض سلف کہا کرتے تھے, اپنے مرض الموت میں کہا کرتے تھے الآخرہ اما عفو اللہ او النار, آخرت کا سفر کرنے جا رہا ہوں, آخرت کے سفر پر کوچ کرنے والا ہوں, یا تو اللہ معاف کر دے گا یا تو جہنم ٹھکانہ بنے گا, یا تو اللہ معاف کر دے گا یا جہنم ٹھکانہ بنے گا. محمد ابن واسع جو عظیم فاضل اور عابد ہیں کہتے تھے یودی اصحابہ عند موتہ, اپنے موت کے وقت, عین موت کے وقت وہ کہتے تھے علیکم السلام, تم پر سلامتی ہو, الی النار او یعفو اللہ, میں تو ایسے راستے پر نکل چکا ہوں یا تو اللہ معاف کرے گا یا تو جہنم میں ڈال دے گا مجھے. یہ ہمارے سلف کا حال تھا. اتنی کثرت سے عبادت اور ریاضت کرتے تھے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے تھے, لیکن پھر بھی ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ٹھہر جائے. لہذا ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک عمل کثرت سے کریں پہلے, اور جن اعمال کی بنیاد پر نیکیاں برباد ہوتی ہیں ان اعمال سے اپنے دامن کو بچائیں, اور مزید اس پر اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں. حضرین گرامی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کونوا القبول العمل اشد اہتماما بالعمل, اے لوگو عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرو, عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرو, کیونکہ ایک بھی نیکی اگر انسان کی قبول ہو گئی تو اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوگا, وہ اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوگا اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی بھی ہماری قبول ہو گئی, کیونکہ اللہ اس نیکی کا صلہ دے گا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ نہ قیامت کے دن کسی پر ظلم کرتا ہے نہ دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے. اگر ہماری ایک بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ہم اللہ کی جنت کے مستحق قرار پائیں گے. لہذا ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر کوئی بھی ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور وہ عمل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سارے اعمال سے بچنے کی بھی ضرورت ہے جو ہم اعمال ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور قبولیت کی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے کثرت سے دعا کریں, اللہ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ وہ عمل ہمارا قبول کر لے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے حوالہ دیا, وہ اتنا محبوب عمل انجام دے رہے ہیں پھر بھی ربنا تقبل منا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. حضرت مریم کو دیکھیے, مریم کی والدہ کو دیکھیے, وہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, اللہ جو یہ نظر مانی اللہ تو اس کو قبول کر لے. یہ نہیں کہ ہم نے نظر مان لی خلاص اللہ کی راہ میں وہ نظر پوری کر دی, اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے, قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے تھے تو یہ نہیں کہ میں نبی ہوں, میں امام الانبیاء ہوں, میں سید المرسلین ہوں, نہیں, جب آپ قربانی کرتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے اللہم تقبل منی, اللہم تقبل منی, اللہ میری اس قربانی کو, میرے اس عمل کو قبول فرما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, اے اللہ ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے. لہذا کثرت سے یہ دعا آج ہی سے شروع کر دیں.
ابھی تک جو ہم نے نیکیاں کی رمضان میں یا رمضان سے پہلے جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کثرت سے دعا کریں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے کثرت سے نیک عمل کریں اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن عمل کی بنیاد پر، جن گناہوں کی بنیاد پر ہمارے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہرتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے دعا کی اعمال کی قبولیت کی دعا کریں۔ آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا انبار ان کے پاس ہوگا، بڑے بڑے پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی کل قیامت کے دن۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، عابد و زاہد دنیا میں سمجھے جاتے ہوں گے، کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے سب سے بڑے مفلس یہ لوگ ہوں گے۔ صحابہ سے پوچھا جب کہ اے صحابہ میری امت کا مفلس کون ہوگا، تو صحابہ نے کیا کہا؟ جن کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہی فقیر ہے، وہی مفلس ہے۔ صحابہ نے کہا، جب یہ جواب دیا میرے نبی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہوگا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، میری امت کا مفلس ہو اور غریب قلاش فقیر آدمی وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وَقَذَفَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق ظلمن کسی کا مال اور جائیداد ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، یہ سارے لوگ اس کے پاس آئیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے اے اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ فلاں آئے گا کہے گا اللہ اس نے میری چغل خوری میری غیبت کی تھی، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اس کے دے دو۔ اللہ کے پاس دوسرا شخص آئے گا، اللہ اس نے مجھے ناحق مارا تھا، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اس انسان کو دے دو۔ اس کے پاس دوسرا شخص آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ اس نے میری زمین میری مال اور میرے اولاد کو اس نے ناجائز طور پر ستایا تھا، میری زمین کو ہڑپ لیا تھا، اللہ رب العالمین کہے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آئے گا، وہ مرحلہ بھی آئے گا جب اس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان سارے لوگوں کے جو گناہ ہیں اس انسان پر ڈال دو، اس عابد و زاہد آدمی پر ڈال دو، اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ فِي النَّارِ، اور جو انسان نیکیوں کا انبار لے کر قیامت کے دن آئے گا، اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ ذرا سوچئے یہ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا، اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، اپنے مقام اور مرتبے کا صحیح استعمال نہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو سکتی ہیں، ہماری یہ ساری کی ساری نیکیاں برباد اور ضائع ہو سکتی ہیں اگر ہم کسی کی ناحق چغل ناحق کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو ناحق مارتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، کسی پر تہمت اور بہتان باندھتے ہیں۔ میرے نبی کا کہنا ہے کہ ساری نیکیاں ان مظلومین کو دی جائیں گی اور ان مظلومین کے جو گناہ ہوں گے اس انسان کے سر پر لاد دیے جائیں گے اور اللہ اس کو کہے گا جہنم میں پھینک دو۔ لہذا نیکیاں کرنا یہ بہادری کی بات نہیں ہے، نیکیاں کر کے اس کی حفاظت کر لینا، نیکیاں کر کے اس کو بچا لینا، اس کو محفوظ کر لینا، یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لیں۔ اور آج کا دور اللہ کی پناہ، آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ سیاسی کشمکش، مذہبی منافرت کی بنیاد پر لوگوں کی نیکیاں ایسے برباد ہو رہی ہیں کہ انسانوں کو احساس نہیں ہوتا۔ آج سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں، اعتدال کی راہ اپنانے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم شریعت کی جہاں مخالفت ہو وہاں سیکولر پھیکولر نہیں چلتا، وہاں یہ سب نہیں چلتا۔ شریعت کی دھجیاں آپ اڑائیں، آپ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انسانوں کی لاش کو جلانا یہ کون سی شریعت کا حکم ہے؟ کون سی شریعت کا یہ حکم ہے؟ آپ بولتے ہیں سیکولر ہیں ہم لوگ، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی طرح کی کوئی کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی بھی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ شریعت اور سنت کے دائرے میں ہو۔ اگر ماں باپ شریعت کے مخالف کوئی حکم دے رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے، کسی بادشاہ اور کسی حاکم کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہاں ہم پر تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا جا رہا ہے کہ غیر مسلمین کی لاشوں کو جا کے جلاؤ، اس کو پھونکو۔ یہ انسانوں کی بے حرمتی نہیں ہے کیا؟ یہ شریعت کے حکم کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟
اللہ کی قسم یہ ایسے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ہماری نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں، ہماری نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسی لوگوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں، لہذا اللہ کی اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں، تب جا کر وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔